ویلکم بیک۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ برداشت نہیں، وفاق اور صوبوں کو مل کر چلنا ہے۔ روکھی سوکھی روٹی ساتھ کھانی ہے، ایک روٹی ہوگی تو 4 حصے کر کے کھائیں گے، قربانی دینی ہوگی، کانٹوں سے گزرنا ہوگا، کوئی جادو ٹونا ساتھ نہیں دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی SIFC کی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا جو کام دکھائے گا وہ ہمارے سر کا تاج، جو سستی دکھائے گا وہ ہماری ٹیم میں نہیں ہوگا۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے SIFC کا کلیدی کردار ہے۔ عسکری قیادت نے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اگر ہم نے ترقی اور خوشحالی کی مہک پاکستان کے باغ میں پہنچانی ہے تو کانٹوں کا راستے سے گزرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی جادو ٹونا جو ہے وہ کام نہیں دے سکتا۔ ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں، ایک زرعی ملک پاکستان، اس کی پیداوار کو دگنا تگنا کرنا کیا مشکل کام ہے، انڈسٹری کو پروموٹ کرنا کیا مشکل ہے، ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا کیا مشکل ہے۔ یہ بات کسی کو بری لگے یا اچھی لگے، خربوں روپے کے خزانے دفن ہیں پاکستان میں۔ اگر ہم نے اس میں کچھ اچیو کیا ہے تو ایک چیز اچیو کی ہے، جرمانے ہم نے بھرے، تاوان ادا کیے ہیں۔ SIFC صرف افواج پاکستان کے افسران کا نام نہیں، فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے، کابینہ شامل ہے، صوبوں کو وفاق کو مل کر چلنا ہے۔ روکھی سوکھی ہم نے اکٹھی کھانی ہے، اگر ایک روٹی ہے تو 4 بھائیوں نے بانٹ کے کھانی ہے، اور جب 8 ہوں گی اور 10 ہوں گی، خوشحالی اور ترقی ہر طرف پھیلے گی۔ اس کے لیے قربانی، محنت اور محنت۔ اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف نے معاشی خوشحالی، اقتصادی بہبود کے لیے حکومتی اقدامات میں تعاون کا یقین دلایا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں آرمی چیف نے معاشی خوشحالی، اقتصادی بہبود کے لیے حکومتی اقدامات میں تعاون کا یقین دلایا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، آرمی چیف نے معاشی خوشحالی، اقتصادی بہبود کے لیے حکومتی اقدامات میں تعاون کا یقین دلایا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں لئیق الرحمان سے جانتے ہیں، بتائیے لئیق۔ جی، وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں سرمایہ کاری اور نجکاری مہم کے حوالے سے جو مختلف اقدامات کیے گئے اور ان کی طرف سے مختلف جو منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، تو اس میں آرمی چیف کی طرف سے خصوصی طور پر ملک کی معاشی خوشحالی اور عوام کے سماجی اور اقتصادی بہبود کے لیے حکومتی اقدامات میں قدم سے قدم ملانے کے لیے پاک فوج کے پختہ عزم کی تیاری کرائی، اور ان کی طرف سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اس حوالے سے جو بھی تعاون درکار ہوگا پاک فوج کی طرف سے، مسلح افواج کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور یہ ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ SIFC کے پلیٹ فارم سے پاک فوج کی طرف سے سرمایہ کاری کے فروغ، اینٹی اسمگلنگ اور دیگر پہلوؤں کے لیے مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لئیق۔ بانی PTI کو جیل سے باہر نہیں دیکھ رہا، مینڈیٹ دے دیں، قیدی رہا کر دیں، سب کچھ دے دیں، پھر ہم تو جیلوں میں ہوں گے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں PTI کو حالیہ ریلیف کسی اشارے سے نہیں مل رہا۔ پارلیمانی سسٹم میں مذاکرات سے انکار کا مطلب آپ سسٹم کے لیے خطرہ ہیں۔ انقلاب لانا ہے تو پارلیمنٹ چھوڑیں، ایسا نہیں کرتے تو خواجہ سراؤ سے ہی سامنا ہوگا۔ اپوزیشن اتحاد مکمل ہو جائے پھر مولانا فضل الرحمان سے بات کریں گے۔ پرویز الہی کی رہائی بنتی تھی، ان سے اتنی برداشت کی امید نہیں تھی۔ عمران نے ایک جدوجہد کی ہے، غلط کی ہے، لیکن انہوں نے مذمت تو کی ہے، سٹینڈ لیا ہے ایک بات پہ، وہ ایک سیاسی حقیقت ہے، وہ اپنا رویہ سیاسی بنائیں، ڈائلاگ سے انکار کر کے سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر آپ نے انقلاب لانا ہے نا تو پھر چھوڑیں پارلیمنٹ، پھر آپ کا خواجہ سراؤں سے سامنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے ہمارے قیدی سارے رہا کر دیں، مینڈیٹ ان کو واپس کر کے ان کو حکومت میں بٹھا دیں، تو پھر بات ہم نے کیا کرنی ہے، پھر تو ہم تو جیلوں میں ہوں گے نا۔ عمران خان اگر پارلیمنٹ چھوڑ کے نہ دوڑتا، ہمیں اسپیس ملی ہے، کبھی نہ ملتی، دونوں اپنی صوبائی حکومتیں نہ توڑ تو 9 مئی بالکل نہ ہو۔ عمران خان کو آپ جیل سے باہر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ان قریب تو میں نہیں دیکھ۔ جس طرف یہ بات ہوتی ہے نا کہ ادھر اسے آنکھ ماری جاتی ہے، وہ اب آنکھ مارنے والی بات سے آگے ہیں۔ مولانا سے بات ہم اس وقت کریں گے جب اتحاد پوری طرح سے بن جائے، ابھی بات کریں گے تو وہ مولانا کو اتحاد میں نہیں دیں گے۔ پرویز الہی صاحب کی رہائی بنتی تھی، مجھے ان سے امید نہیں تھی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اینی کارڈ کڈن گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے اور CDO آپریشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ PTI کے مرکزی سیکریٹری جنرل عمر ایوب نے شعیب شاہین اور عمیر بلوچ کے ذریعے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ CDA کی جانب سے مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں وفاقی سیکریٹری داخلہ، IG اور چیف کمشنر اسلام آباد، چیئرمین CDA اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔
پشاور میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، رکن کے پی اسمبلی فضل الہی مظاہرین کی قیادت کر رہے تھے۔ رحمان بابا گرڈ اسٹیشن کے سامنے دھرنا دیا گیا۔ پیسکو حکام سے یقین دہانی طلب کی گئی ہے۔ پیسکو افسران کی جانب سے لوڈ شیڈنگ میں کمی کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ جھلسا دینے والی گرمی میں بجلی کی بندش کا دورانیہ بڑھا تو پشاور کے شہریوں کا پارا بھی ہائی ہو گیا۔ 18 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایم پی اے فضل الہی کی قیادت میں اہل علاقہ رنگ روڈ ہزار خوانی گریڈ اسٹیشن پہنچ گئے۔ میں نے بحال کیا اور میں نے انتظامیہ کو کہا ہے کہ میرے ساتھ لوگ بہت زیادہ ہیں، اندر آئیں گے تو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ جب تک یہ گواہ نہیں ہوں گے، ایگریمنٹ نہیں کرے گا میرے ساتھ، اس ٹائم تک نہیں جائیں گے۔ اور اگر آج ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو شیخ محمدی فیڈر کل بند۔ شہری کہتے ہیں صبر جواب دے گیا، ہر 3 گھنٹے بعد بجلی آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یہاں پر 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جب 1 گھنٹہ آتا ہے تو اس میں بھی 10 منٹ 15 منٹ کا وقفہ پھر بھی ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے ہمارا لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے آتی ہے اور 1 گھنٹے میں 3 بار وہ ٹرپنگ کرتا ہے۔ 3-4 گھنٹے بجلی نہیں ہوتے، 1 گھنٹے کے لیے پانی بھی کوئی بھر نہیں سکتا۔ پیسکو حکام نے ایم پی اے فضل الہی سے بات چیت کے بعد بجلی بحال کر دی۔ وفاق سے پہلے صوبے کا بجٹ پیش نہیں ہو سکتا، کے پی حکومت نے مفروضوں پر بجٹ پیش کر کے عوام کی توہین کی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی دھمکیاں دیتے ہیں، جرت کریں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مقابلہ کریں کہ پنجاب میں کتنا کام ہوا اور کے پی میں کیا ہو رہا ہے۔ وفاقی بجٹ ابھی پاس ہی نہیں ہوا، صرف مفروضوں پر اور وہی بجٹ پیش کرو کہ صوبے کے عوام کی توہین ہے، تو یہ بالکل ایک مذاق سا ہے۔ شیخ چلیوں سے بھی آگے والے بات ہے، کبھی کہتے ہیں واٹر ہاؤس پر قبضہ کریں گے، خدا کے بندے نہیں، نہ آپ کے باپ کے اور نہ ہمارے باپ کے، تو اس طرح کب تک عوام کو دھوکہ دیں گے؟ اپنے آپ میں جرت لاؤ، ہمارے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو مریم نواز کے ساتھ آپ موازنہ کریں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کا کراچی کے شہریوں کو مشورہ، کہا شہری لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کے بجائے کہ الیکٹرک کے دفتر جا کر ان کے اے سی اور پنکھے بند کر دیں، کہ الیکٹرک کی پالیسیاں سمجھ سے بالاتر ہیں۔ بل دینے والوں کی بجلی کاٹنے کے بجائے بل ادا کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے، یہ نظام قابل قبول نہیں۔ الیکٹرک کی سمجھ میں نہ آ رہی پالیسی، کراچی شہر کے اندر کلیکٹو پنشمنٹ کے نظام وہ الیکٹرک نے رائج کر دیا۔ اگر میں بجلی چوری کرتا ہوں تو آپ کو اختیار ہے میرے خلاف ایف آئی آر کرائیں، مجھے گرفتار کریں۔ اگر میں بجلی کا بل نہیں بھرتا ہوں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ میری بجلی ڈسکنیکٹ کریں۔ کہ الیکٹرک کے پاس نظام نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں کر سکیں، تو انہوں نے آسان حل نکال دیا کہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے کہ ہم صحیح بندی کی بجلی کاٹ سکیں، اس لیے سب کی بند کر دو۔ کبھی کبھی 6 دن کے لیے ہمارا فیڈر بند کرتے، پھر اگر وہ لوگ بیچارے جو اس گرمی میں مر رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے بھائی؟ سڑک پہ نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کچھ نہ کریں بھائی، کہ الیکٹرک کے دفتر میں جائیں، دروازہ بند کریں، ان کی ایسی بند کرتے ہیں کہ پکے بند۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ برمنگم میں پاک انگلینڈ دوسرا T20، پاکستان نے ٹاس جیت کر انگلش ٹیم کو بیٹنگ کرنے میدان میں اتار دیا۔ حارث رؤوف کی قومی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، انگلینڈ کے جوفرا آرچر کا کم بیک بھی ہو گیا، آل راؤنڈر شاداب خان کو بھی فارم کی بحالی کا موقع مل گیا۔ انگلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے، 4 میچ کی سیریز کا پہلا مقابلہ بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا نائب کپتان کون ہوگا؟ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شاہین آفریدی نے پی سی بی کی نائب کپتان بننے کی پیشکش پر معذرت کر لی، جبکہ سلیکشن کمیٹی ذرائع کا کہنا ہے میگا ایونٹ کے لیے شاہین کا نام نائب کپتان کے لیے زیر غور نہیں آیا۔ نائب کپتان کے لیے محمد رضوان اور اماد وسیم کا نام زیر غور ہے۔ اعلان چیئرمین پی سی بی سے مشاورت کے بعد ہونے کا امکان ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی جانب سے پاکستانی صحافیوں کے حقوق کے لیے بھرپور سپورٹ کی یقین دہانی۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے سیکریٹری اینتھنی بلانگر کہتے ہیں پاکستانی صحافیوں کی ملازمت اور جسمانی سیکیورٹی کے علاوہ غیر قانونی چھانٹیوں کا سامنا تشویشناک ہے۔ اب پنجاب حکومت کی جانب سے منظور کیا جانے والا حد عزت بل آئین اور UN چارٹر کے خلاف ہے۔ اینتھنی کہتے ہیں حد عزت بل آزادی صحافت کے لیے خطرناک ہے۔ IFJ پاکستانی صحافیوں کی جدوجہد میں ساتھ ہے، پاکستانی صحافی اپنے حقوق کی جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ Dear friends in Pakistan, on behalf of the International Federation of Journalists, representing more than 600,000 journalists in the world, I want to recall you my full support, but also the full support of the IFJ in your ongoing struggle. In addition to the issues of
job security, personal safety, and illegal dismissals, new laws are being introduced by Punjab government to restrict the freedom of expression promised by the Constitution of Pakistan and also by the charters of the United Nations. In particular, the law on defamation. This is extremely dangerous for journalists, of course, and a real threat to press freedom and the freedom of information. The IFJ supports you in your fight. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا حد تک کی عزت بل چیلنج کرنے کا اعلان. احمد خان بھوچر کا کہنا ہے کہ حد تک کی عزت بل سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں. پنجاب کے کندھے پر بندوق رکھ کر پورا پاکستان چلانا چاہتے ہیں. بل کے خلاف عدالت جائیں گے اور احتجاج کریں گے. پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں جانب نہ کھیلے, مرکز میں بجٹ پاس نہ ہونے دے. کمیشن بل کو آپ عام نہ سمجھیں, یہ ایک ابتدائی ڈکٹیٹرشپ کی. ہماری جو 14 امینڈمنٹ ہم نے دی ہیں, ایک امینڈمنٹ بھی نہیں اون کی. بل کے مخالفت میں اس کمیونٹی کے ساتھ ہے جو احتجاج کرے, اور پنجاب کے کندھے پہ یہ بندوق رکھ کے پورے پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. آئی جی اس وقت ان کے پے رول پہ بیٹھے ہیں. ہم بحیثیت جماعت ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. اس پارٹی کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ جمہوریت کے, آزادی صحافت کے علمدار ہیں, تو وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلیں. پاکستانی اینکر اور میراتھن رنر مونا خان کی یونان میں گرفتاری. پاکستانی سفارت خانے کو مونا خان تک کاؤنسلر رسائی مل گئی. مزید کیا تفصیلات ہیں راجہ محسن اعجاز سے جانتے ہیں. بتائیے راجہ محسن. دیکھیے, پاکستان کی جانب سے گرفتار اینکر اور پاکستانی رنر مونا خان کی گرفتاری کے بعد یونان سے ان کے حوالے سے کاؤنسلر ایکسس کی ریکویسٹ کی گئی تھی, جسے منظور کر لیا گیا ہے, اور پاکستانی سفارت خانے کو مونا خان تک کاؤنسلر ایکسس مل گئی ہے, جس کے بعد پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں کی مونا خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں جو واقعے کی تمام تر تفصیلات تھیں وہ براہ راست مونا خان سے بھی لی گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمان دفتر خارجہ نے اس چیز کی بھی تصدیق کی ہے کہ مونا خان کے اس کیس سے متعلق پاکستانی سفارت خانے نے ایک مقامی وکیل کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں, جو اس کیس سے متعلق جو وہاں کی لوکل کورٹس ہیں وہاں پر ان کی نمائندگی کرے گا. بہت شکریہ راجہ محسن. اپڈیٹ کریں آپ کو. پاکستانی اینکر اور میراتھن رنر مونا خان کی یونان میں گرفتاری. پاکستانی سفارت خانے کو مونا خان تک کاؤنسلر رسائی مل گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.